بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا آج کا کویسچن نمبر 3 ہے، غزوہ تبوک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جس کے ہم پہلے 2 سوال کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کام اسی طریقے سے نیٹلی لکھنا ہے جسے آپ لوگ کام کریں اور سبمٹ بھی کروانا ہے۔ ڈیٹ، ڈے، مارجن لائن سب کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہے آپ کا، مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ تبوک کا سفر بہت طویل اور مشکل تھا۔ طویل ہوتا ہے لمبا۔ سواریوں کی قلت تھی۔ قلت کا مطلب ہوتا ہے کمی۔ اناج وغیرہ کی اتنی کمی تھی کہ ایک کھجور 2 آدمی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 30,000 تھی۔ سواری کے لیے ایک اونٹ تھا 18 آدمیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر پیدل طے کیا۔ مسلمانوں نے 500 میل کا فاصلہ انتہائی صبر و استقامت سے طے کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکالیف کی وجہ سے اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پہلی تو چیز یہ کہ غزوہ تبوک کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ اس چیز کو کہا جاتا ہے، اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شامل ہوتے ہیں۔ تبوک جگہ کا نام تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو شاید میں نے پہلے بتا دی تھی لیکن میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو درود پاک پڑھنا ہم پر لازم و ملزوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام مسٹ کرنا ہے۔ جیسے ہمارے پاس نمازوں میں فرض ادا کرنا ضروری ہوتا ہے نا کہ فرض کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے کے بعد ہمارے اوپر درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تبوک، غزوہ تبوک کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ والا جو ہے مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ان کو کتنی مشکلات تھیں۔ یہ آپ نے بتانا ہے کہ عہد سالی تھی، تنگ دستی تھی، 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، ایک کھجور 2 آدمی کھا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا اور لوگوں کی جو ہے سامان کی قلت تھی، پیسوں کی کمی تھی، کھانا پینا، اناج، سب کچھ، ہر چیز، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے جو ہے مسلمانوں کو بہت پریشانی کا جو ہے اس ٹائم پر سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی صرف ہمت، حوصلہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار محبت اس قدر شدت سے تھا کہ انہوں نے ان کے ایک دفعہ کہنے پر لبیک کہہ کر ہر چیز کے لیے آگے حاضری دی۔ اپنی جان کو بھی انہوں نے نہیں ضروری سمجھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر سے یا کبھی بھی شارٹ آنسرز بھی اگر پوچھے جائیں تو گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ٹاپکس کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ آپ کی چیپٹر لرننگ انڈرسٹینڈنگز بھی بہت کروا دی گئی ہیں، بار بار بتایا جا رہا ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، لکھنا ہے اور کوشش کریں کہ آپ لوگ یہ ایک دفعہ زبانی لازمی لکھیں اپنی رف کاپیز کے اوپر۔ ہر کویسچن کو اپنی املا کو درست کرنا ہے، وہ آپ لوگوں نے اپنے لیے، آپ کی بہتری ہے، ہمارا کیا اس میں میں کہوں گی کہ میرا کیا فائدہ ہے، لیکن آپ کا اس کے اندر سب سے زیادہ فائدہ صرف آپ کو ہوگا کہ کل کو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کون سا ورڈ کو کس طرح سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، سوال نمبر آپ کا ہے، سوال نمبر 4 ہے، رومی فوج مقابلے میں کیوں نہ آئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے علاقے میں پہنچے تو عیسائی لڑائی کی ہمت چھوڑ چکے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا رعب اور ہمت اور جوش کو دیکھا تو اپنی شکست کو ہونا مان چکے تھے۔ یہ وہ غزوہ تھا جو بغیر کسی جنگ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تبوک کے مقام پر 20 دن قیام کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کے ساتھ مدینہ منورہ آئے تو سب نے آپ کا والہانہ انداز میں استقبال کیا۔ والہانہ انداز ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے خوشی کے ساتھ، بہت زیادہ جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ کہ ہمارے پیارے آ گئے ہیں، تو ان کو جس طرح سے ہم ویلکم کرتے ہیں اس طرح سے انہوں نے ان کو بھی ویلکم کیا۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ میں آپ کو شارٹ آنسر کا بتا رہی تھی کہ اگر آپ کو کبھی آ جائے کہ کتنے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، آپ کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ کتنا ٹائم کا سفر طے کیا، جیش العسرہ کسے کہا جاتا ہے، اور اونٹ کی سواری کے بارے میں حوالے سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ غزوہ تبوک کیا تھی، کیوں ہوئی، اور اس کے اندر کے
فتح کا سبب یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو رومی فوج کا بادشاہ تھا، جو روم کا حکمران تھا، اس کا نام پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے دن قیام کیا اور کتنا صحابہ کرام تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ساری نالج ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو کس کے قریب کرتی ہیں، ہمارے اسلام کے قریب کرتے ہیں، ہمارے دین کے قریب کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اب ٹھیک ہے، یہ 2 سوال آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے ہیں اور یہ لکھنے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو جو لفظ آپ کو مشکل لگتے ہیں، جو نہیں لکھے جاتے ہیں، ان کو ریپیٹیڈلی آپ لوگوں نے وہ لکھ کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو ہے املا کی بھی درستی آپ لوگ ساتھ ساتھ سے کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو وہ آپ لوگ پوچھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔